السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز میں بتائیں کہ 2025 الوداع، 2026 خوش آمدید۔ ڈیرہ غازی خان میں سال 2026 کا آغاز ہوتے ہی شہر بھر میں جشن کا سماں چھا گیا۔ شہری مختلف شاہراہوں اور تفریحی مقامات پر بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ نوجوانوں نے آتش بازی کی اور بچے خوشیوں میں شامل نظر آئے۔ اسی طرح رینالہ خورد، بورے والا اور کوٹ ادو میں بھی شہریوں نے بھرپور انداز میں نئے سال کا جشن منایا۔ آتش بازی اور خوشیوں بھری محفلوں کے ساتھ نئے سال کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے اور ہوائی فائرنگ پر مکمل پابندی رہی تاکہ شہری پرامن اور محفوظ ماحول میں نئے سال کے استقبال کر سکیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے نئے سال کے موقع پر قوم اور عالمی برادری کو مبارکباد پیش کی ہے اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نئے سال کے موقع پر جاری بیان میں آصف زرداری نے کہا کہ دعا ہے کہ نیا سال پاکستان قوم کے لیے امن اور خوشحالی لے کر آئے۔ امید ہے کہ عالمی سطح پر 2026 امن و استحکام کا سال ہو۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ صدر مملکت نے نئے سال کے دوران نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنے اور غریبوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے اور ماضی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں دعا کی کہ 2026 کا سورج ملک کے لیے ترقی کی نوید لے کر طلوع ہو۔ انہوں نے کہا کہ نیا سال پاکستان کے لیے خوشحالی، امن اور ترقی کا سال ہو۔ وزیر اعظم نے مستحکم، روشن اور خوشحال مستقبل کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی عوام سال رفتہ کو الوداع اور 2026 کا خیر مقدم کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ہوائی فائرنگ ہر سال معصوم جانیں لے لیتی ہے، جبکہ بے مقصد فائرنگ خوشیوں کو سانحے میں بدل سکتی ہے۔ ذمہ دار بنیں، محفوظ طریقے سے جشن منائیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نئے سال کے موقع پر پاکستان میں امریکی مشن کی ڈپٹی چیف نٹالی بیکر نے 2025 میں پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت کے حوالے سے بیان میں کہا 2025 میں سرمایہ کاری، تجارتی تبادلوں اور دو طرفہ تعاون کو فروغ ملا۔ زراعت، معدنیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ریکورڈ منصوبے میں انویسٹمنٹ سے پاکستان اور امریکہ میں روزگار پیدا ہوگا۔ I'm pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, EXIM's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed. The Reko Diq project serves as the model for mining projects that will benefit U.S. exporters as well as local Pakistani communities and partners by bringing employment and prosperity to both our nations. The Trump administration has made the forging of deals exactly like this one central to American diplomacy. خبر دیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ قیمتوں میں کمی کے باعث ہائی سپیڈ ڈیزل 265 روپے 65 پیسے سے کم ہو کر 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ پیٹرول 263 روپے 45 پیسے سے کم ہو کر 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ نئی قیمتیں 15 جنوری 2026 تک برقرار رہیں گی۔ ناظرین، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت کے حمایت یافتہ عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے اور ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز ان ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جی ایچ کیو میں 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان کے عوام کی استقامت، حب الوطنی اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ بلوچستان پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے سول سوسائٹی کے مثبت اور تعمیری کردار کو بھی اجاگر کیا۔ سیکیورٹی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے
اور ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ان ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور صوبے سے دہشت گردی اور بدامنی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سید عاصم منیر نے پاکستان کے علاقائی امن و استحکام سے وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا، مسلح افواج عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ نشست کے اختتام پر شرکاء کے ساتھ جامع سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد ہوا، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان کی ترقی اور سیکیورٹی سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ناظرین، امریکہ کے بعد چین نے بھی پاک بھارت جنگ کے دوران ثالثی کی تصدیق کر دی ہے۔ چینی اخبار شنوا کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے پاک بھارت کشیدگی میں چین کے کردار کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کو ختم کرنے میں چین نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق بھارت کا اصرار کہ جنگ بندی صرف DGMO سطح پر ہوئی ہے، عالمی اور چینی بیانات سے متصادم ہے۔ دی ہندو کے مطابق چینی اعلان سابق امریکی دعووں کے بعد سامنے آیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق ٹرمپ بھی 60 سے زائد بار امریکی ثالثی کا ذکر کر چکے۔ نئی دہلی مسلسل انکار میں مصروف ہے۔ سفارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ دو عالمی طاقتوں سے بیک وقت اختلاف بھارت کے لیے غیر معمولی سفارتی شرمندگی بن رہا ہے، جبکہ سفارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور میں ناکامی پر بھارت نے عالمی طاقتوں کی سیز فائر کی پیشکش قبول کی۔ ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی صدر ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی، جہاں بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر کی نشست پر آئے اور مصافحہ کیا۔ صدر ایاز صادق نے مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مختصر گفتگو ہوئی اور خیریت دریافت کی گئی۔ پاک بھارت جنگ کے بعد یہ دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی رہنماؤں کا پہلا براہ راست آمنا سامنا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے امت مسلمہ میں اتحاد و ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور آئندہ برس پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ اب بات کریں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کل چین کے اہم دورے پر روانہ ہوں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان وزیر خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور 4 جنوری کو بیجنگ میں ہوگا۔ ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار چین کی کمیونسٹ پارٹی کے پولیٹ بیورو رکن اور وزیر خارجہ وانگ جی کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں، جبکہ ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کل چین کے اہم دورے پر روانہ ہوں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور 4 جنوری کو بیجنگ میں ہوگا۔ ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ خطے اور عالمی صورتحال پر پاک چین وزرائے خارجہ کی تفصیلی گفتگو متوقع ہے۔ 2026 میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر خصوصی تقریبات کا اعلان کیا جائے گا۔ دونوں وزرائے خارجہ 75ویں سالگرہ کے مشترکہ اقدامات اور سرگرمیوں کا اعلان کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے باہمی رابطوں کے تسلسل کا اہم حصہ ہے۔ اب ایک نظر بدلتے موسم پر۔ جاتے ہوئے دسمبر نے رخصتی پر ایسے رنگ بکھیرے کہ ملک کا ہر منظر نکھر اٹھا۔ نئے سال کی آمد سے پہلے بادل، بارش اور برف باری نے قدرت کی جانب سے ایک حسین تحفہ دے دیا۔ کہیں بادل برسے، کہیں بارش نے زمین کو تر کر دیا اور کہیں برف نے پہاڑوں کو چاندی کی چادر اڑا دی۔ اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ کوئٹہ، چمن اور گوادر میں بارش نے ٹھنڈ میں اضافہ کر دیا۔ شہر قائد کراچی میں بھی رات کے موسم سرما کی پہلی بارش نے شہریوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ آئی چندی گڑھ روڈ، PIDC، شاہراہ فیصل، طارق روڈ، صدر، سولجر بازار، جمشید روڈ اور اطرافی علاقوں میں بادل خوب برسے، جس سے موسم خوشنما ہو گیا۔ سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی مزید بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی موسم نے کروٹ لے لی۔ لاہور میں آج اور کل بارش کے امکانات ہیں، جس سے سردی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
بات کریں بلوچستان کے شمالی و مغربی اضلاع قدرت کی حسین نظاروں سے مزین ہیں۔ نئے سال سے قبل زیارت توبہ چکزئی، کان مہترزئی، چمن، کالا عبداللہ اور کلات کے پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری، وادیوں اور پہاڑوں کو سفید چادر اوڑھ لی ہے، جبکہ کوئٹہ، پشین، مستونگ، نوشکی اور یوب میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہو گیا اور درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا یہ آج رات کے تک جاری رہے گا سلسلہ، جبکہ اس دوران پہاڑی علاقوں میں مزید برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور برفباری ہوئی ہے۔ رزمک، شوال، وانا، برمل اور شکائی کے بعد بالائی علاقوں میں بارش کے بعد برفباری ہوئی۔ دیامر میں برفباری سے بالائی علاقوں کے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ بابوسر ٹاپ پر بھی وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری رہا۔ وادی نیلم میں بھی برفباری ہوئی۔ اڑنکیل، گریس ویلی، تاؤ بٹ میں روئی کے سفید گالوں کی برسات ہوئی۔ چلاس میں پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری رہا۔ بالائی علاقوں میں سرد ہواؤں کا راج رہا۔ مریو گلیات میں بھی برفباری متوقع ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران معیشت میں واضح بہتری آئی ہے۔ مہنگائی 29.2% سے کم ہو کر 4.5% تک آئی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 9.2 ارب ڈالر سے بڑھ کر 21.2 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ اقتصادی کامیابیوں اور اصلاحات سے متعلق اجلاس کے ویڈیو لنک خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3.3 ارب ڈالر سے 1.9 ارب ڈالر کے سرپلس میں تبدیل ہو گیا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب 8% سے بڑھ کر 10.5% ہوا۔ 1 لاکھ سے زائد نئے ٹیکس دہندگان نظام میں شامل ہوئے۔ Today, the results speak for themselves. Ladies and gentlemen, over the past 2 years, Pakistan has made real, measurable progress. Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. Foreign exchange reserves have more than doubled from $9.2 billion to $21.2 billion. The current account has shifted from a $3.3 billion deficit to $1.9 billion surplus. The tax to GDP ratio has risen from around 8% to over 10%, yet still way behind tax to GDP ratio in the region. Tax collection grew by 26% in 2025. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت مگر ضروری فیصلے کیے جا رہے ہیں، جن کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور مہنگائی کی شرح میں کمی کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے۔ حکومت نے معیشت کو مستحکم کرنے، مالیاتی بجٹ اور قرضوں کی مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے 600 سے زائد 700 ارب روپے کی بچت ممکن بنائی گئی ہے۔ I think this is very important that when we talk about Maashi Istehkam, when we talk about macro stability, when we talk about building these kind of internal and external buffers, that we have been able to do some early debt payoffs, اور اس کی وجہ سے جو انٹرسٹ اینڈ مارک اپ کی جو سیونگ ہے، جو ڈیٹ سروسنگ کی سیونگ ہے، that was close to 600 to 700 billion rupees last year. خبریں کہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ نوال جنازہ میں اہم سرکاری شخصیات اور مختلف ممالک کے سفارتی مشن شریک ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے شرکت کی۔ بنگلہ دیش میں سیاست کا ایک روشن باب بند ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء منومٹی تلے جا سوئی۔ نماز جنازہ میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس، بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین سمیت ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ مالدیپ، بھوٹان، نیپال، سری لنکا حکام کا وفد بھی تعزیت کے لیے بنگلہ دیش پہنچے۔ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو سابق صدر اور ان کے شوہر ضیاء الرحمان کے پہلو میں قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ خالدہ ضیاء کے انتقال پر 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ خالدہ ضیاء جگر کے عارضے سمیت مختلف امراض میں مبتلا تھی اور کافی عرصے سے ڈھاکہ کے اسپتال میں زیر علاج تھی۔ گزشتہ روز وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ تاریخ میں بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر یاد رکھی جائیں گی۔ انہیں مسلم دنیا میں بے نظیر بھٹو کے بعد دوسری خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسپیکر نے سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور پارلیمانی روابط کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ اسپیکر نے پاکستان اور بنگلہ دیش فرینڈشپ گروپس کے قیام کی تجویز بھی پیش کی، جبکہ ڈاکٹر یونس نے پاکستان سے تعلقات کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے اور پارلیمانی سمیت دیگر تمام شعبوں میں مضبوط تعلقات کو فروغ دے گا۔ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ ناظرین، صدر مملکت آصف علی زرداری کی ٹنڈو محمد خان آمد ہوئی ہے۔ سابق صوبائی وزیر سید قبول محمد شاہ کی وفات پر سید پور میں ان کے گھر فاتح خوانی کی گئی، جبکہ صدر زرداری کا مرحوم کے بیٹوں سید محمد سعید شاہ، سید محمد کامل شاہ اور سید شیرزادہ کا علی شاہ کے ساتھ بھی اظہار افسوس کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر توانائی منصوبہ بندی اور ترقیات سید ناصر حسین شاہ، حسن علی زرداری اور رکن سندھ اسمبلی اعجاز شاہ بخاری بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ خبر دیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 3 اہم اجلاس طلب۔ سندھ، پشاور اور لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر غور کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کے 12 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کے لیے اجلاس 13 جنوری کو چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی سربراہی میں ہوگا۔ جسٹس میرا محمد شاہ، جسٹس تسلیم سلطانہ، جسٹس ریاضت علی سحر، جسٹس محمد حسن اکبر، جسٹس خالد حسین شاہانی، جسٹس عبدالحامد برگی، جسٹس سید فیاض الحسن شاہ، جسٹس جان علی جونیجو، جسٹس ناصر احمد بھمبوڑو، جسٹس علی حیدر ادا، جسٹس عثمان علی اور جسٹس محمد جعفر رضا شامل ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد میں شاہین چوک انڈر پاس ریکارڈ مدت میں مکمل، ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصوبے کو سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہر کی خوبصورتی برقرار رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شاہین چوک انڈر پاس کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سال 2025 میں متعدد بڑے ترقیاتی منصوبے کامیابی سے مکمل کیا گئے۔ ترقیاتی کاموں میں معیار اور مضبوطی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ آئندہ 2 سال میں بڑے ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کا بھی اعلان۔ شاہین چوک ہو گیا، پھر بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر تھا، ایکسپریس وے کا برج ہے وہ تھا، اس طرح کے پاک روڈ کا کمپلیشن تھی، اس طرح درجنوں پروجیکٹ تھے جو اس سال میں کمپلیٹ ہوئے۔ جیسا ہم نے پہلے کہا تھا انشاءاللہ تعالی جنوری کے کسی وقت میں ہم جو اسلام آباد کا ویژن 2027 ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اگلے 2 سال میں ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بٹ ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ اس کی گرینری اسلام آباد کی وہ خراب نہ ہو، بلکہ ہمارے اس وقت میں زیادہ سے زیادہ گرینری نظر آئے اور جو پارکس اجڑے پڑے تھے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہوں۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں صوبوں کے وفاقی افسران کی تعیناتی پر تحریک التوا کارپیش۔ اجلاس میں کسانوں کے لیے حکومتی اقدامات زیر بحث رہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک احمد خان کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کے دوران وفاقی افسران کے صوبوں میں تعیناتی کے خلاف تحریک التوا کارپیش کی گئی۔ تحریک احمد اقبال چودھری سمیت دیگر ارکان نے پیش کی، جس پر حکومتی اپوزیشن ارکان کا کہنا تھا کہ یہ صوبوں کے ساتھ زیادتی ہے، وفاقی افسران کی تعیناتی آئین کے خلاف ہے اور یہ معاملہ 18ویں ترمیم کے بعد ختم ہونا جانا چاہیے۔ اجلاس میں کسانوں کے مسائل بھی زیر بحث آئے۔ کاروبار کی دنیا سے بات کریں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی کے بعد کاروبار کا منفی زون میں اختتام۔ 100 انڈیکس 418 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,74,054 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ کاروبار کے آغاز پر مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس پہلی بار 1,74,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا، تاہم کاروبار کے اختتام تک ایک بار پھر مارکیٹ پر مندی کا رجحان غالب آ گیا۔ مجموعی طور پر 95 کروڑ مالی شیئرز کے سودے 44 ارب روپے میں طے ہوئے۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,74,472 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ ناظرین، ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اوگرا نے ایل پی جی 10 روپے 69 پیسے فی کلو مہنگی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی قیمت کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو 219 روپے 68 پیسے قیمت ہو گئی ہے، جبکہ 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت
₹2,592.19 مقرر کی گئی ہے۔ آگرہ کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جنوری 2026 سے ہوگا۔ ہم کچھ عالمی منظرنامے سے بات کریں۔ زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے نئے میئر کے عہدے کا آج حلف اٹھائیں گے۔ 34 سالہ زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے 112ویں میئر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ وہ نیو یارک سٹی کے پہلے مسلم، پہلے جنوبی ایشیائی اور پہلے ڈیموکریٹک سوشلسٹ میئر ہیں۔ وہ 2 حلف برداری کی تقریب میں بھی وہ شریک ہوئے اور ایک نجی میڈ نائٹ تقریب اولڈ سٹی ہال سب وے اسٹیشن پر اور ایک عوامی تقریب دن 1 بجے سٹی ہال کے سامنے منعقد ہوگی۔ ممدانی نے سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن کرٹس سلیوا کو شکست دی ہے اور 50 سے زائد فیصد ووٹ حاصل کیے۔ ان کی مہم میں مفت بس سروس اور بچوں کی یونیورسل دیکھ بھال جیسے اقدامات شامل۔